بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 108 اور آج کی 10ویں قسط ہے اور ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدامات، اور پیج ہے 360۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں اور غزوہ احد۔ ناظرین، یہ بیان ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں، جس کتاب سے یہ بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمراں ایسا، جو عادل ہو عمر جیسا، جو سچا ہو عمر جیسا۔ میری دنیا میں بھی ہو کاش کوئی درد مند پیدا، میری بھی قوم کا کوئی مسیح ہو عمر جیسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدام۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ، روایت ہے کہ آپ احد کے روز صرف 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے درمیان رہ گئے تھے۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے، یعنی رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مہردار اور مشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کی شاہ سواری دکھائی پڑی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت میں، یعنی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی ایک متدبہ تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا رستہ بناتے۔ آزمائش کی اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر ادھر آؤ۔ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ میں حکمت عملی مسلمانوں سے انتشار اور رسول اللہ کے گرد خون ریز مہر کا، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے کیسے اس کو ہینڈل کیا۔ آواز پکارا اپنے صحابہ کرام کو، لیکن ظاہر ہے یہ آواز سارے سن رہے تھے، انہوں نے بھی سنی تو انہیں پتہ چل گیا کہ حضور اکرم یہاں پہ ہیں، تو ہمارے صحابہ کے پہنچنے سے پہلے وہ یہاں پہنچ گئے۔ لیکن دیکھو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ کیسے محفوظ رکھتے ہیں اللہ کے نبی کو۔ یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارا شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔